الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبلوغ الغلام بالاحتلام والانزال والاحبال اذا وطی، لڑکے کا بالغ ہونا انزال کے ذریعے ہوتا ہے، احتلام کے ذریعے ہوتا ہے، اور حاملہ کر دینے سے ہوتا ہے جب وہ وطی کرے۔ وَإِن لَّمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، اور اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے، فَحَتَّى يُتِمَّ لَهُ 18 سَنَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، تو جب تک لڑکا 18 سال کا ہو جائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وبلوغ الجاریۃ بالحیض والاحتلام والحبل، اور لڑکی کا بالغ ہونا حیض کی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے اور حاملہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ فإن لم یوجد، پس اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے، فحتی یتم لہا 17 سنة، تو جب تک اس کے 17 سال پورے ہو جائیں۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی اذا تم للغلام والجاریۃ 15 سنة فقد بلغا۔ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں جب لڑکا اور لڑکی کی عمر 15 سال ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ لڑکے اور لڑکی کے لیے علامات بلوغ کو بیان فرما رہے ہیں کہ کون سی علامت ہے جس کے ظاہر ہو جانے سے لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اور وہ کون سی علامت ہے جس کے ظاہر ہونے سے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ لڑکے کے لیے علامات بلوغ 3 ہیں۔ احتلام یعنی سونے کی حالت میں صحبت کرنا اور منی کا نکل جانا، بالفاظ دیگر خواب میں ناپاک ہو جانا۔ اسی طرح انزال ہے منی کا نکلنا، اور احبال یعنی جب کسی لڑکی سے وطی کرے تو وہ اسے حاملہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ 3 علامات بلوغ، یہ ظاہری علامات بلوغ ہیں۔ اب اگر کسی لڑکے میں یہ تینوں علامات میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو، تو جب لڑکا 18 سال کا ہو جائے تو اسے بالغ سمجھا جائے گا، اور لڑکی کے لیے علامات بلوغ جو ظاہری طور پر ہیں ان میں سے نمبر 1 پر حیض ہے کہ لڑکی کو ماہواری کا خون چالو ہو جائے۔ اسی طرح احتلام بھی اس کے لیے علامات بلوغ میں سے ہے، اور حبل یعنی حاملہ ہونے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا، یہ بھی لڑکی کے لیے علامات بلوغ میں سے۔ اگر ان تینوں علامات بلوغ میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی ہو تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک لڑکی 17 سال کی نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک وہ بالغ نہیں سمجھی جائے گی۔ علامات بلوغ جو ظاہری ہیں لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے، اس میں تو ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علامات بلوغ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 17 سال ہے، اور صاحبین رحمہم اللہ لڑکا لڑکی دونوں کے لیے 15 سال بیان فرماتے ہیں، اس میں حضرت امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ہے عمر کے اعتبار سے، جو ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اس سلسلے میں صاحبین رحمہم اللہ کا قول مفتبی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی کے علامات بلوغ جو ظاہری ہیں ان میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو لڑکا اور لڑکی عمر کے اعتبار سے اس وقت بالغ ہوں گے جبکہ ان کی عمر 15 سال ہو جائے، اور اسی قول پر فتویٰ ہے
کیونکہ اکثر و بیشتر اسی مدت میں بلوغ کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ وَإِذَا رَاهَقَ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَّةُ فَأَشْكَلَ أَمْرُهُمَا فِي الْبُلُوغِ، اور جب لڑکا اور لڑکی قریب البلوغ ہوں اور ان کا معاملہ بلوغت کے سلسلے میں مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، فقالا، اور یہ کہیں قد بلغنا، ہم بالغ ہو گئے، فالقول قولہما، تو ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، وَأَحْكَامُهُمَا احکام البالغین، اور ان کے احکام بالغوں کے احکام کی طرح ہوں گے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا گیا کہ لڑکے کے لیے علامات بلوغ 3 ہیں جو ظاہری ہیں، اور لڑکی کے لیے بھی 3 ہیں جو ظاہری ہیں۔ اگر ان علامات بلوغ میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی ہو اور لڑکا اور لڑکی بالکل قریب البلوغ ہوں، مراہق اور مراہقہ ہوں، اور ان کے بالغ ہونے کا معاملہ دشوار ہو، معلوم نہ ہو، لیکن یہ خود سے کہہ رہے ہوں کہ ہم بالغ ہو چکے ہیں، تو چونکہ یہ مبتلا بہی ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مبتلا بہی مسائل کے اندر مبتلا بہی کا قول معتبر ہوتا ہے، لہٰذا ان کی بات کو مان کر ان کے اوپر بالغوں کے احکام کو جاری کر دیا جائے گا۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا احجر فی الدین علی المفلس، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں حجر یعنی پابندی نہیں لگاؤں گا دین کے سبب کسی کنگال مفلس شخص پر۔ وَإِذَا وَجَبَتِ الدُّيُونُ عَلَى رَجُلٍ مُفْلِسٍ، اور جب چند قرضے واجب ہو چکے ہوں کسی کنگال شخص پر، وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَالْحَجَرَ عَلَيْهِ، اور اس کے قرض خواہ اس کے قید کا مطالبہ کریں اور اس پر پابندی کے عائد کرنے کا مطالبہ کریں، لم احجر علیہ، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس پر پابندی عائد نہیں کروں گا۔ وَإِن كَانَ لَهُ مَالٌ، اور اگر اس کے پاس کوئی مال ہو، لم يتصرف فیہ الحاکم، تو حاکم اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، ولیکن یحبسہ ابدا، لیکن حاکم اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر دے گا، حتی یبیعہ فی دینہ، یہاں تک کہ حاکم اس کو اس کے قرضے میں بیچ سکے۔ وقال ابو یوسف ومحمد رحمہم اللہ تعالی، اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اذا طلب غرماء المفلس الحجر علیہ، جب کنگال شخص کے قرض خواہ اس پر پابندی کا مطالبہ کریں، حجر القاضی علیہ، تو قاضی اس پر پابندی عائد کرے گا، ومنعہ من البیع والتصرف والاقرار، اور حاکم اور قاضی اس کو بیع، تصرف اور اقرار سے منع کر دے گا، حتی لا یضر بالغرماء، یہاں تک کہ قرض خواہوں کو کوئی ضرر اور نقصان نہ پہنچے۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفلس، غریب، کنگال شخص پر پابندی کے عائد کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ذکر کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس طرف گئی کہ مفلس شخص آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، گویا اسباب حجر ثلاثہ، صغر سنی، رقیت اور غلامی میں سے یہاں کوئی سبب موجود نہیں ہے، لہٰذا اگر مفلس شخص پر پابندی عائد کی جائے گی محض قرض خواہوں کے مطالبے پر، تو گویا سبب حجر کے بغیر کسی پر پابندی کا عائد کرنا لازم آئے گا، اور کسی بھی حکم کا وجود اسی وقت ہوتا ہے جبکہ سبب کا وجود ہو، لہٰذا بغیر سبب کے یہاں پابندی عائد کرنا درست نہیں ہے، گرچہ مفلس شخص کے قرض خواہ اس کے قید کیے جانے اور اس پر پابندی کے عائد کیے جانے کا مطالبہ کریں۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہوگا کہ اگر
مفلس شخص کے پاس کوئی سامان مال کی شکل میں موجود ہو تو حاکم قرض خواہوں کے قرضوں کی ادائیگی کے سلسلے میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ حاکم اس مال کا مالک نہیں ہے، جبکہ تصرف کرنے کے لیے مالک کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ چونکہ یہاں قرض خواہوں کو ضرر اور نقصان پہنچ رہا ہے، ان کا حق ڈوب رہا ہے، اور قاضی اسی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ ہونے دے اور کسی کے حق کو ڈوبنے نہ دے، لہٰذا وہ مفلس شخص کو قید میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنا مال فروخت کرے اور اس کے ذریعے سے خود ہی قرض خواہ کے قرض کو ادا کرے۔ جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قرض خواہوں کے مطالبے پر مفلس شخص کے اوپر پابندی عائد کی جائے گی، اور قاضی اس پر بیع و شراء، تصرف اور اقرار ہر اعتبار سے اس پر روک لگائے گا۔ گویا صاحبین کی نظر قرض خواہوں کے نقصان کی طرف گئی، اسی لیے اخیر عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا حتی لا یضر بالغرماء، اس لیے کہ اگر پابندی عائد نہیں کی جائے گی تو اس میں قرض خواہوں کا نقصان ہوگا اور لوگ قرض لیں گے اور قرض کو ڈبا بیٹھیں گے اور بغیر کسی خوف کے گھومتے پھریں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے قول پر فقہا نے فتویٰ دیا ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ دَرَاهِمْ وَدَيْنُهُ دَرَاهِمُ، اور اگر مفلس شخص کے پاس دراہیم ہو اور اس کا قرضہ بھی دراہیم ہو، قضاہ القاضی بغیر امرہ، تو قاضی ان دراہیم کو قرض میں ادا کرے گا مفلس شخص کے اجازت کے بغیر۔ اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مفلس شخص نے کسی سے قرض کے طور پر دراہیم لیا ہو اور اس کے پاس مال کی شکل میں دراہیم ہی موجود ہو، تو قاضی اب ان دراہیم کو قرض کی ادائیگی میں صرف کرنے کے لیے مفلس شخص کی اجازت نہیں لے گا، کیونکہ مفلس شخص کی اجازت لینا وہاں ضروری ہوتا ہے جبکہ مال دین کے جنس کے خلاف ہو، اور یہاں پر چونکہ جو مال ہے وہ دین کی جنس سے ہے، گویا یہ کہا جائے گا کہ یہ جو دراہیم ہے اس کا مالک مفلس شخص نہیں ہے بلکہ قرض خواہ کی جنس سے جب وہ مال ہے تو گویا کہ عین قرض کو وہ ادا کر رہا ہے، اس لیے یہاں مفلس شخص کی رضامندی ضروری نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ دَيْنُهُ دَرَاهِمْ، اور اگر اس کا قرضہ دراہیم ہو، وَلَهُ دَنَانِير، اور اس کے پاس دنانیر ہو، او علی ضد ذلک، یا اس کے برعکس ہو، باعہ القاضی فی دینہ، تو قاضی اس کو اس کے قرض میں بیچ دے گا۔ قرضہ تو دراہیم کی شکل میں لیا تھا لیکن مفلس شخص کے پاس دنانیر سونا ہے، یا قرضہ دنانیر کی شکل میں لیا تھا لیکن مفلس شخص کے پاس مال دراہیم کی شکل میں، تب بھی قاضی اس کو اس کے قرض میں بیچ دے گا، کیونکہ دراہیم اور دنانیر دونوں آسمان کے جنس سے ہونے کی وجہ سے گویا یہ عین قرض ہے، لہٰذا یہاں پر بھی قاضی مفلس شخص کی اجازت کے بغیر اس کو اس کے قرض میں فروخت کر دے گا۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے قول کے مطابق کہ مفلس شخص پر پابندی عائد کی جائے گی، وَبَاعَ مَالَهُ إِنِ امْتَنَعَ الْمُفْلِسُ مِنْ بَيْعِهِ وَقَسَّمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ، قاضی مفلس شخص کے مال کو بیچ دے گا اگر مفلس شخص اس کو بیچنے سے باز رہتا ہے، اور اس کو اس کے قرض خواہوں کے مابین ان کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم کر دے گا۔ یعنی اگر مفلس شخص کے پاس کوئی سامان مال کی شکل میں ہے تو حضرات صاحبین کے قول کے مطابق چونکہ مفلس شخص پر پابندی عائد کی جائے گی، لہٰذا یہاں پر مفلس شخص کا وہ مال قاضی فروخت کرے گا اور قرض خواہوں کے مابین ان کے قرضوں کے تناسب سے تقسیم کرے گا۔ مثلا مفلس شخص کے پاس ایک سامان ہے جس کی قیمت 10 روپیہ ہے، اور زید کا قرضہ 10 روپیہ ہے، بکر کا 5 روپیہ اور خالد کا 5 روپیہ، اور یہاں پر مال 10 روپیہ ہے،
تو اب یہاں قرضوں کے تناسب سے جس کا زیادہ قرضہ ہے اس کو تھوڑا زیادہ، جیسے زید کا 10 روپیہ ہے تو 10 روپے میں سے آدھا یعنی 5 روپیہ زید کو دے دیا جائے گا، اور بکر اور خالد کا 5 روپیہ ہے تو ابھی اس 5 روپے میں سے 2.5 روپیہ دونوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے وَقَسَّمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ، یعنی اس مال کو قرض خواہوں کے مابین ان کے قرضوں کے تناسب سے، قرضوں کے حصوں کے تناسب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔